بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہریش کمار ایک ایسے ہندو کا نام ہے کہ جس کی اب بیتی دنیا کے ہر میگزین میں چھپی تھی۔ ہریش کمار پجاری گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک ہندو تھا۔ فزکس میں پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد ہریش کو یونیورسٹی آف دہلی میں لیکچرار کی نوکری مل گئی۔ 1986 میں جب وہ لندن کی ایک اعلیٰ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا تو تب وہ اسٹیفن کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متعارف ہوا کہ اپنے ہندو دھرم سے ہی متنفر ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی منکر بن گیا۔ یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ کائنات کا کوئی کوڈ نہیں ہے۔ ہریش کمار مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ عیسائی اور یہودیوں کے علماء کے ساتھ بھی بحث کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا تھا۔ وہ سب سے بس ایک ہی سوال پوچھتا کہ اگر مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلا کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا تم مسلمانوں کا؟ ہریش کمار اپنی اب بیتی سناتے ہوئے اپنی ویڈیو بیان میں کہتا ہے کہ ایک سبزی فروش تھا، ہم اس سے 20 سال سے سبزی وغیرہ خریدتے آ رہے تھے۔ 2005 کی بات ہے کہ چھٹی کا دن تھا۔ جب مسلمان سبزی فروش بیچنے آئے تو میں نے اسے چائے کی دعوت دی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اصرار پر دعوت قبول کر لی۔ ہم دونوں میں خدا کے وجود پر گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر تک گفتگو کرنے پر ہریش کمار کو معلوم پڑ گیا کہ سبزی فروش سادہ سا مسلمان ہے جس کے پاس دین کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ وہ ایماندار اور 5 وقت کا نمازی تھا۔ وہ دیکھنے میں بھی سیدھا سادہ سا بندہ نظر آتا تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے مجھے ایک ایسی بات کر دی کہ اس کے ان الفاظ نے میری زندگی ہی تبدیل کر کے رکھ دی۔ وہ بات کچھ اس طرح تھی کہ جب ہم بحث کے بعد تک گئے تو سبزی فروش کہنے لگا، ڈاکٹر جی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کئی صدیوں سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں اور نبیوں کی کہانیاں چل رہی ہیں۔ سب نے ایک اللہ اور جنت اور دوزخ کی باتیں کی ہیں۔ یہ بھی بات آپ نے کہی کہ سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی۔ اس سے 2 ہی امکانات سامنے آتے ہیں، نمبر 1 اللہ نہیں ہے، نمبر 2 اللہ موجود ہے۔ ڈاکٹر جی ذرا اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق اللہ نہیں ہے، اس کو سچ مان لیا جائے تو پھر تو مرنے کے بعد آپ اور میں دونوں برابر ہوں گے، کیونکہ ہم دونوں کو کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہوگا، نہ ہی اجر ہوگی اور نہ کوئی سزا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ موجود ہے، تو اب آپ فرض کریں کہ اگر اللہ سچ میں موجود ہو تو پھر مرنے کے بعد تو اللہ کا ماننے والا میں ہوں، جبکہ آپ انکار کرنے والے، تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے آپ، کیونکہ آپ تو مانتے ہی نہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب ذرا غور فرمائیں کہ ایک صورتحال میں اگر اللہ نہیں موجود تو میں اور آپ برابر ہیں، جبکہ دوسری صورتحال میں جس میں اللہ کا وجود ہے تو پھر میں آپ پر سبقت لے جاؤں گا۔ ان دونوں صورتوں میں پیدا کس کو حاصل ہوا آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے اچھا ہی ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر ایمان لائیں۔ جب وہ سبزی فروش ہریش کمار کے پاس سے چلا گیا تو ہریش کمار نے سوچا کہ میں کافی سالوں سے پروبیبلٹی کے بارے میں لیکچر دے رہا ہوں، لیکن جب سبزی فروش چلا گیا تو میں نے سوچا کہ اس پروبیبلٹی کے متعلق تو میرا ذہن ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں ہی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ ہریش کمار کہتے ہیں کہ اس پروبیبلٹی پر غور کرنے کے بعد میں اس چیز کو تو مان گیا کہ اللہ کا وجود ہے، تو اب میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میں کس مذہب کو اپناؤں۔ ڈاکٹر صاحب اپنی اب بیتی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں سے یہ سن رکھا تھا کہ ان کی مقدس کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، وہ عین اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کلاس لینا شروع کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے عیسائیوں اور یہودیوں کی بھی مقدس کتابوں کی کلاسز لی، لیکن مکمل غور و خوض کے بعد میں نے یہ جان لیا کہ جو سکون اور اطمینان قرآن میں ہے اور وہ کہیں نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی جانا کہ قرآن دنیا میں واحد کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف سچ ہے،
اور ہر واقعے کی تصدیق میں نے خود کی تو میں حیران رہ گیا کہ قرآن فرعون کا ذکر اس وقت ہی کر دیا گیا جبکہ ابھی دنیا کو اس کی لاش بھی نہ ملی تھی۔ میں نے قرآن عیسائیوں اور یہودیوں کے اپنے نبیوں سے وعدے اور پھر ان وعدوں کی خلافی کے بارے میں بھی پڑھا تو جان گیا کہ اللہ پاک نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخر پیغمبر بنا کر عیسائیوں اور یہودیوں بلکہ پوری کائنات کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اب سب پر لازم ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہریش کمار مسلمان ہو گیا۔ ڈاکٹر ہریش کمار کہتا ہے کہ مجھے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد میری ساری فیملی بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 3 بیٹیاں عطا کی، اب وہ تینوں ہی حافظ قرآن ہیں، لیکن اس کے بعد اس سبزی فروش سے میری کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سبزی فروش والے کا نام عبدالاحد تھا۔ جب میں مسلمان ہو گیا تو میں نے بھی اپنا نام عبدالاحد رکھ لیا۔ سبزی فروش انسان تو تھا لیکن فرشتہ صفت انسان تھا۔